نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم۔ عزیز ہم سفر ساتھیوں، کیا ہم نے آج تک یہ غور کیا ہے کہ ہم پر یہ مشکلات، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں آخر کیوں مسلط ہیں؟ یہ ساری ٹینشن ہم پر اس لیے مسلط ہے کیونکہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو فراموش کر دیا، پسے پرسا دیا۔ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نازل کردہ ہوا آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا۔ اسی بے وفائی کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لینے کے لیے ہمیں آزمائش میں مبتلا کر دیا، تاکہ ہم غفلت کی نیند سے بیدار ہو کر یہ سوچیں، یہ غور کریں کہ ہم نے اپنی بداعمالیوں اور بدکتاہیوں کی وجہ سے اپنے رب کو ناراض کر دیا، اپنے رب کو ہم ناراض کر بیٹھے ہیں۔ آخر ہم ایسے کون سے اعمال کریں، ہم ایسا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ کو راضی کر لیں؟ نمبر 1، میں صرف 4 پہلو آپ کے سامنے بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ نمبر 1 ہے نماز کی پابندی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نماز کی پابندی کرنے والے کے لیے بڑی ہی زبردست بخشش اور رحمت رکھی ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ اور ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن، جو انسان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کرتا ہے، لیٹ نہیں، پیچھے نہیں رہتا، بلکہ اس کے مقررہ وقت پر ادا کرتا ہے۔ آگے فرمایا وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ، اور خشوع اور رکوع کو مکمل کرتا ہے، یعنی اچھے طریقے سے نماز پڑھتا ہے، جلدی نہیں، بالکل آرام سے نماز پڑھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَن يَغْفِرَ لَهُ، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کا عہد ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اس کے لیے وعدہ کیا ہے؟ أَن يَغْفِرَ لَهُ، یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ وَمَن لَمْ يَفْعَلْ، جو ایسا نہیں کرے گا، یعنی جو خشوع خضوع اختیار نہیں کرے گا، جو مقررہ وقت پر نہیں پڑھے گا، اپنی نماز کے اندر تازگی، اپنی نماز کے اندر خشوع خضوع نہیں لائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ إِن شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُ، اس پر اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے یا چاہے تو اسے بخش دے، عذاب دے۔ اللہ چاہے گا تو اسے عذاب دے گا، اگر چاہے تو اس کے بخش دے۔ نمبر 2، ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نوافل اور تہجد کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی تہجد، ترمذی کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، اپنے اوپر تہجد کی نماز کو لازم کر لیجئے۔ کیوں؟ فإنہ دأب الصالحین قبلکم، نیک لوگوں کے کرتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ان قیام اللیل قربۃ الی اللہ عز وجل، تہجد کی نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قربت کا ذریعہ ہے۔ تہجد کی نماز انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ومن عن الإثم وتكفير السيئات ومطردة للداء عن الجسد، جو انسان تہجد کی نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، مصیبتیں اس سے دور کر دیتا ہے، ہر قسم کی بیماری سے اسے نجات عطا کر دیتا ہے۔ ہمیں تہجد کی نماز کو قائم کرنا ہوگا، کس لیے؟ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ نمبر 3، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں سورہ اسراء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کرنے کے بعد اس کی تلاوت کرنے والوں کے لیے شفا اور رحمت رکھی ہے۔ جو قرآن مجید کی تلاوت انسان کی شفا کا ذریعہ بن جائے، جو قرآن مجید کی تلاوت انسان کے لیے آزمائشوں سے نکلنے کا ذریعہ بن جائے، جو قرآن مجید کی تلاوت انسان کے لیے مصیبتوں سے چھٹکارے کا ذریعہ بن جائے، انسان کے لیے رحمت کا ذریعہ بن جائے، تو پھر ہم کیوں نہ قرآن مجید کی تلاوت کریں؟
ہمیں قرآن مجید کی تلاوت خلوص سے نیت سے کرنی چاہیے۔ نمبر 4 اور آخری، اللہ سبحانہ و تعالی سے خوب دعائیں کرنی چاہیے۔ ادعوا اللہ انتم موقنون بالاجابہ، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ انتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا اس یقین کے ساتھ کرو کہ آپ کی دعا کو قبول کیا جائے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ الدُّعَاءَ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَهٍ، جس انسان کی دعا کے اندر غفلت ہو، جس انسان کی دعا کے اندر لہو لعب ہو، دنیا کی رنگینیاں ہو، غفلت ہو، ایسی دعا کو اللہ سے قبول نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا وَاعْلَمُوا، جان لو ایسی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے دعا کرتے وقت خلوص ہونا چاہیے، دعا کرتے وقت کامل یقین ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نا، ابھی میرا ہم اثر ساتھی ایک تقریر کر کے کہ آپ کے سامنے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے مانگنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ سے ناراض ہوتا ہے۔ ناراضگی کا سبب نہیں بننا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بننا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، یہ سبب ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا